شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنا ہے۔ محترم استاد، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے جہاد کا تعارف۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کی لغوی معنی ہے محنت، جدوجہد، انتہائی کوشش اور جستجو کرنا۔ شرعی اصطلاح جہاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ اور ظلم جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور جب معاشرے ختم کرنے کے لیے جہاد کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی ہے، کیونکہ جہاد ہمارے نبیوں نے بھی جہاد کیا اور جہاد ہر انسان پر فرض ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ بہتر ہے کہ اگر تم اس عمل رکھتے ہو تو۔ اس کے تاکید کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس قوت میں ہو کر جس نے اپنی عملی زندگی میں نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی خواہش کی تو اس نے ایک نفاق کے درجے پر وفات پائی۔ مسلح جہاد یعنی مسلح جہاد کے اقسام پہلی اقسام نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ اس سے مراد ہے کہ جو انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو اس سے جو اندرونی چیز روکتی ہے وہ اس کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائیوں، خرابیوں، گناہوں سے ابھارتا ہے اور نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ دوسری قسم ہے منکرات کو ختم کرنے کے لیے جہاد۔ جب معاشرے کے اندر انفرادی برائی عام ہو جاتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کو اسلام نے منکرات کا نام دیا ہے۔ مسلح جہاد کی فضیلت اس میں یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک کے اندر جب دشمن حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں، شہریوں اور اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ انسان کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسلام میں یہ بھی ہے کہ ایک مومن حق بات کہے اور حق پر قائم رہے اور اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی حق پر آمادہ کرے اور اسی حق پر کوشاں رہے۔ اس کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ جہاد اور قتال میں فرق۔ جہاد کا مقصد ہے کہ کسی حصول کے لیے جدوجہد کوشش کرنا، اور جہاد جنگ کی ہم معنی نہیں بلکہ جنگ کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جنگ کے لیے قتال کا لفظ، اور یہی بات ہے کہ قتال اگر انسان جہاد کرے تو اس پر قتال فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فی سبیل اللہ، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرو اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اس زمین پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کریں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں میں جہاد کیا، یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہاد کریں، کیونکہ جہاد ہر انسان پر فرض ہے۔ اور جو انسان جہاد نہیں کرتا اس قوت میں ہو کر، پھر بھی وہ انسان بے وقت مر جاتا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔